صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آمد کا، آپ کی بعثت کا جب قرآن ذکر کرتا ہے تو اس میں جو سب سے پہلا بیان رب تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت کا کیا جاتا ہے، اس میں کتاب اللہ کی تلاوت، حکمت کی تعلیم اور ایک بہت بڑا منصب ہے تزکیہ کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسل انسانی کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی امت کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیے سے مراد یہ ہے کہ ان کی باطنی صفائی، ان کی باطنی طہارت، ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ ان کی باطنی طہارت بھی، اس کا اہتمام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کا ایک حصہ ہے اصلاح کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اصلاح فرمائی اور معاشرے کے اندر کس طرح سے جو بگاڑ معاشرے کے اندر تھا اس کو دور کرتے ہوئے معاشرے کو صحیح سمت اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گامزن کیا۔ ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم وہاں فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر فرمائی جب تم آپس میں دشمن تھے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، تمہارے آپس میں دشمنیاں تھیں، اس نعمت کو بھیج کر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی گئی اور اس نعمت کی وجہ سے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، وگرنہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ورنہ تم تو جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے یا جہنم کے گڑھے میں گر چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں وہاں سے نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء، ایک ان کا قانون ہے، منہاج، راستہ، دستور، اور وہ ہے امت کی اصلاح کرنا۔ سب سے پہلی اصلاح کیا ہے کہ امت کے اندر توحید کا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا جذبہ بیدار کرنا، اور اس کے بعد منصب نبوت میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں دینا، اللہ تعالیٰ کا ڈر سنانا، اللہ تعالیٰ کی حجت قائم کرنا اور راہ ہدایت کو بالکل واضح کرنا کہ یہ ہے صراط مستقیم، اس پر چلو گے تو تمہیں انعام ملے گا، اگر اس کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم قرآن اٹھاتے ہیں، سورہ اعراف میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو مشن نبوی پر ہوتے ہیں، جو اصلاح کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شعیب علیہ السلام کا جہاں تذکرہ بیان کرتے ہیں تو شعیب علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک مجھ سے۔ پھر قرآن کریم میں جب سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم جناب ہارون کو، اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب مقرر کرتے ہیں، وہاں بھی قرآن بیان کرتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میں اپنی قوم میں جانشین بنا کر جا رہا ہوں، میری قوم میں تم میرے جانشین ہو، وَأَصْلِحْ، اصلاح کرنا، میری قوم کی اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلنا۔ تو قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ اصلاح کرنا
ایک ایسا عظیم کام ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اصلاح کرنے کے لیے آئے، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کیا فرمایا کہ میں اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاح فرمائی، سب سے پہلے جو تزکیے کے طور پر آپ نے دل کا بیان کیا، اور دل کی جو حیثیت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ صحیح بخاری میں فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، سنو بدن میں، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو صدر مقام ہے، یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے، فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ صحیح رہا سارا جسم صحیح رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا بدن خراب ہو جائے گا۔ فرمایا سنو، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دل ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دل ہے۔ اب دل کی اصلاح کا نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہتمام فرمایا، اس حوالے سے کیا فرمایا، یہ راستہ اختیار کیا جائے، اصلاح کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اچھا، پھر قرآن ایک اور مقام پر ایک اور بات بیان کرتا جو بڑی پر لطف ہے۔ عام لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ قرآن نے سر راہ چلتے ہوئے فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا، عام عوام الناس، ان کی اکثر باتیں جو یہ خفیہ کرتے ہیں، جو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں کرتے ہیں، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، اکثر ان میں یہ ہوتا ہے فضولیات۔ آپ معاشرے میں دیکھیں گے اکثر لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو عوامی گفتگو ہوتی ہے، وہ فضولیات پر ہوتی ہے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، یعنی بیٹھ جائیں گے، لغو باتیں کریں گے، بے سروپا باتیں کریں گے۔ قرآن فرما رہا ہے ہاں ایک بات جو عوامی اچھی بات ہے، جو بھلے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان نیکی کی، اصلاح کی جو بات کی جائے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں لا خیرہ، اکثر جو بات ہے نا اس میں کوئی نیکی نہیں، ہاں الا من امر بصدقہ، وہ بات جو نیکی کی جائے، صدقہ کرنے کی جائے، یا لوگوں کے درمیان صلح کی کوئی بات کی جائے تو یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اصلاح کی کوئی بات کی جائے تو وہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑا خوب فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے لیے پسند ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند ہو، جو اپنے لیے تمہیں پسند نہیں ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ اگر تم مومن ہونا چاہتے ہو تو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو، اصلاح کے حوالے سے۔ پھر قرآن یہاں بیان فرماتا ہے آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ اگر تم آپس میں جھگڑتے رہے تو تمہاری ہمت ختم ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ قرآن کا یہ جملہ صرف ایک جملہ نہیں ہے کہ آپس میں نہ جھگڑنا ورنہ تمہاری ہمت کمزور ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج دنیا میں مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ آج وہ دنیا پر چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے اسرائیل، چھوٹا سا ایک ٹکڑا، اور وہ جس پر چاہتا ہے جب اس کا جی چاہتا ہے ادھر والے مسلمانوں کو بھی، ادھر والے مسلمانوں کو بھی، ادھر والے مسلمانوں کو بھی، اور اس کے بدلے میں مسلمان کیا کرتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بس مذمت کھیلتے ہیں۔ تو قرآن نے تو واضح طور پر 1400 سال پہلے فرمایا تھا آپس کے جو جھگڑے ہوں گے وہ تمہاری ہمت ختم کر دیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب دبدبہ نہیں رہے گا، دشمن کو کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ تم سارے جمع بھی ہو جاتے ہو تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی نہیں، یہ جمع ہوتے رہیں، کیوں؟ ان کا دل ایک نہیں ہوگا۔ جبکہ اسلام نے اس حوالے سے کیا فرمایا تھا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی تھی وہ فرمایا تھا ترل المؤمنین۔ اس حدیث سے پہلے ہم قرآن اٹھاتے ہیں، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں
یہ جو محبوب کے ماننے والے ہیں نا، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، اور آپس میں کیا ہیں؟ آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ تو جب کافروں پر سخت نہیں رہے تو آپس میں مہربان بھی نہیں رہے۔ ان کے حوالے سے جب ہمارا رویہ سخت نہیں رہا تو صرف وہی نہیں ہم نے کام چھوڑا، ہم آپس میں بھی مہربان نہیں رہے۔ ورنہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دوسرے پر رحم کرنے کا معاملہ ہو، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا معاملہ ہو، ایک دوسرے سے شفقت کرنے کا معاملہ ہو، ان تینوں معاملات میں سارے ایمان والے ایک جسم کی مانند ہیں۔ تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم، فرمایا رحم کرنے کا معاملہ ہو، آپس میں محبت کرنے کا معاملہ ہو، آپس میں شفقت سے پیش آنے کا معاملہ ہو، یہ سارے ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاؤں کی چھوٹی انگلی میں چنگلیاں میں درد ہو اور ہمیں محسوس نہ ہو۔ ہم پاؤں کی اس چھوٹی انگلی کا جو درد ہے اس کے ناخن میں بھی درد ہوتا تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ کو اس طرح سے پارا پارا کیا گیا کہ صرف امت مسلمہ پارا پارا نہیں ہوئی، ہم ہر اعتبار سے معاشرے میں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ ایسے دور ہوئے کہ ہمیں صرف اپنی پرواہ کرنے کا ایسا مشن دے دیا گیا کہ دوسرا بھاڑ میں جائے، جبکہ دین نے ہماری اصلاح فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی، کیونکہ ہم مثالوں کے حوالے سے پڑھ رہے تھے تو ایک مثال بہت کمال کی ہے۔ فرمایا یاد رکھو، اللہ کی حدود کو قائم کرنے والے، اللہ کے دین کو قائم کرنے والے، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کشتی کے دو منزلہ کشتی ہے، ایک نیچے والے حصے میں رہتے ہیں اور دوسرے اوپر والے حصے میں رہتے ہیں۔ جو اوپر والی منزل پر رہتے ہیں کشتی میں، ان کو تو پانی لینے کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی، وہ پانی لے لیتے ہیں باہر سے، اور جو نچلے درجے میں رہتے ہیں جب ان کو پانی چاہیے ہوتا ہے تو وہ اوپر والے حصے میں جاتے ہیں، پھر جا کر پانی لیتے ہیں۔ فرمایا نیچے والوں نے یہ پلان کر لیا، یہ منصوبہ بنایا کہ ہمیں جو بار بار اوپر والوں کے حصے میں جانا پڑتا، کیوں نہ ہم اپنے حصے سے تختے نکال لیں، ہم اپنے حصے میں جو کشتی ہمارے جس حصے میں ہم رہتے ہیں اس کے تختے اکھیڑ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اگر اوپر والے ان نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو یہ بھی بچ جائیں گے، وہ بھی بچ جائیں گے، اور اگر اوپر والوں نے کہا کوئی نہیں اپنے حصے کے تختے اکھاڑ رہے ہیں اکھاڑتے رہیں، ہمارا کیا جاتا ہے، تو یہ تو ڈوبیں گے، ساتھ میں ان کو بھی لے کے ڈوبیں۔ تو کوئی نہ سمجھے نہیں سمجھتا، کوئی نہیں سمجھتا نہ سمجھے، آپ تو سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اور آپ دیکھیے ہم اس کو چھوٹے پیمانے پر لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تمہیں وہ عمل بتاؤں، روزے، نماز، صدقات، ان سے بھی بڑھ کر افضل عمل بتاؤں؟ کیا؟ روزہ، نماز، صدقہ، ان تینوں سے بڑھ کر تمہیں افضل عمل بتاؤں؟ دوبارہ سنیے، روزہ، نماز، صدقہ، ان تینوں سے بڑھ کر تمہیں افضل عمل بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی جی کیوں نہیں، بتائیے۔ فرمایا صلاح ذات البین، آپس کے میل جول بہتر کرنا، آپس کے میل جول بہتر کرنا۔ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتَ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، یہ جو آپس کے فساد ہیں فرمایا یہ دین کو مونڈ دیتے ہیں، آپس کا جو فساد ہے یہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ فرمایا بال نہیں مونڈتا، دین ہی مونڈ دیتا ہے، یہ دین کا ہی صفایا کر دیتا۔ اس لیے آپس کا جو اتحاد ہے، آپس کا جو اتفاق ہے، آپس میں جو اصلاح کا تعلق ہے، یہ قائم رہنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے،
فرمایا ہفتے میں 2 دن ایسے آتے ہیں، ایک پیر کا، ایک جمعرات کا، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، پیر کو بھی اور جمعرات کو بھی۔ جنت کے دروازے جب کھول دیے جاتے ہیں، فَيَغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ، ہر بندے کو بخش دیا جاتا سوائے اس کے لا یشرک باللہ شیئا، شرط یہ کہ وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو۔ ہاں، ایک مشرک کو نہیں بخشا جاتا، اور وہ 2 آدمی جو آپس میں ایک دوسرے سے کلام نہ کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات نہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں ان کو چھوڑ دو، باقی سب کو بخش دو۔ ایک مشرک کو نہیں بخشنا، ایک ان دونوں کو نہیں بخشنا جو آپس میں ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے۔ فرمایا دیکھو حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں اصلاح کر لیں، صلح کر لیں، دونوں آپس میں ایک ہو جائیں۔ جب تک یہ ایک نہیں ہوں گے ان کا معاملہ چھوڑو۔ اور آپ دیکھیے ایسی ہمیں شاندار ایک روایت ملتی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار یہ روایت پڑھی، بخاری اور مسلم میں آتا ہے۔ قبیلہ تھا، محلہ تھا بنی عمر بن عوف، ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے گئے، اور پیچھے نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ نے نماز ظہر جو ہے اس کے ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لائے، ان کے درمیان صلح کروانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہے۔ یہاں جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے خود پھر فیصلہ کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت بھی کہہ دی، اور پھر یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت ابوبکر کو آگے کیا، انہوں نے نماز پڑھائی۔ لیکن اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں پتہ چلا، محدثین کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے درمیان صلح کروانے کو اتنا اہم درجہ دیا کہ لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ وہاں صلح کروانے میں لگے ہوئے تھے، یہاں نماز اس کے لیے آپ تشریف نہیں لائے، کہ یہ اپنے ٹائم سے تھوڑا بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن فی الوقت ان کے درمیان صلح کروانا ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیے کتنا بہترین معاملہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جہاں صلح کروانے کی بات ہو، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیس الکذاب، فرمایا وہ جھوٹا ہی نہیں ہے، الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے، فرمایا وہ جھوٹا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ محدثین نے لکھا بڑے بڑے گناہ کرنے پر بھی ہمیں قرآن میں لعنت والا جملہ نہیں ملتا، لیکن جھوٹ ایک ایسا قبیح، ایسا برا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہو۔ لیکن جہاں صلح کروانے کی بات آئے، حضور فرماتے ہیں نہیں، اگر کوئی صلح کروانے کے لیے اس قسم کا کام کرتا ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی اس عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ بنی عمر بن عوف میں صلح کروانے کے لیے گئے، اور پیچھے نماز کا وقت تھا۔ تو دین بنیادی طور پر بات کرتا ہے لا تفسدو، زمین میں فساد نہ کرو، فساد نہ کرو، بلکہ زمین میں اصلاح کا کام کرو، صلح کا کام کرو۔ اور ہمیں اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے درمیان صلح کا معاملہ فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کروائی، لوگوں کے درمیان اصلاح کا معاملہ کروایا، اور ان سب ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ یہ دونوں آپس میں نہیں بولتے، ہم اس کے پاس اس کی برائیاں کرتے ہیں، اس کے پاس اس کی برائیاں کرتے ہیں۔ اچھا، قرآن ہمیں ایک اور معاملے کی طرف رہنمائی کرتا، جہاں میاں بیوی کا معاملہ ہو وہاں قرآن بیان کرتا ہے اگر تمہیں ڈر ہو ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، فرمایا ایک حکم یہاں سے مقرر کرو، ایک سرپنچ یہاں سے مقرر کرو لڑکے کی طرف سے، ایک سرپنچ لڑکی کی طرف سے مقرر کرو،
فرمایا ای یریدا اصلاحا، یہ دونوں اگر صلح کا ارادہ کر لیں اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ کیسا حسین معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کب موافقت پیدا کرے گا؟ جب یہ دونوں صلح کا ارادہ کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید کب ملے گی؟ جب ان کا ارادہ ہوگا۔ اتنا حسین کام ہے۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بغض سے، آپس کے اختلاف سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس حوالے